اما بعد، سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ خواب کے حوالے سے ہمارے ہاں جو افراط و تفریط ہے اس میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ سب کچھ خواب کو ہی سمجھ لینا یہ بھی بات مناسب نہیں ہے، اور اس حوالے سے بالکل ہی اس کو چھوڑ دینا یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے۔ اس میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ آج اس حوالے سے ایک اہم مسئلہ سمجھ لیجیے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری شکل میں خواب میں نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ کہ جو حلیہ احادیث مبارکہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا ہے، اس حلیے کے مطابق اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں، تو گویا اس نے آپ علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی ہے۔ اب اس معاملے میں بھی ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کی دو رائے رہی، دو مزاج کے الگ الگ۔ ایک مزاج تو یہ ہے کہ حضرات علماء کرام نے باقاعدہ طور پر اس کے وظیفے بتائے ہیں کہ کوئی زیارت کرنا چاہے آپ علیہ السلام کی تو اس کے لیے فلاں عمل ہے، جیسے جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، اور اس طریقے سے کچھ اعمال بتائے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ اعمال کرے گا تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خواب میں اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور اس کے لیے اعمال ہیں، وظائف ہیں، دعائیں ہیں۔ ایک تو یہ رائے ہے، ایک رائے اس کی بالکل مختلف ہے۔ وہ رائے یہ ہے کہ اس کی محنت اور کوشش تو نہ کی جائے، اس کے سعی نہ کی جائے، لیکن اگر زیارت ہو جائے تو یہ مقدر اور نصیب کی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ محنت نہ کی جائے، کوشش اور سعی نہ کی جائے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، اس کی وجہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے، محبت تو ہے، پیار تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کہاں ہم اور کہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت بڑی بات ہے نا، بہت بڑی جرات کی بات ہے کہ ہم خود کو دیکھیں کہ ہماری اپنی حالت کیا ہے، ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں، ہماری اپنی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور ہم یہ خواہش کرنے لگیں کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے۔ ایک صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، آ کر عرض کیا کہ حضرت بہت زیادہ تمنا ہو رہی ہے اور خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، اس کے لیے کوئی اعمال کچھ وظائف بتا دیں تاکہ یہ تمنا پوری ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے تو بڑی جرات ہے، بڑی بہادری ہے تمہاری، ہمیں تو یہ جرات کبھی ہوئی نہیں، کبھی یہ خواہش کی ہی نہیں کہ ہمیں بھی زیارت ہو جائے، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اعمال اور ہمارے اپنے افعال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کس منہ سے آپ علیہ السلام کے سامنے جائیں گے، کیسے زیارت کی خواہش پیدا کریں۔ اور یہ بات تو پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت مفتی صاحب، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جب بھی روضہ رسول پہ جاتے تو کبھی بھی بالکل سامنے سے نہیں جاتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں جب بھی جاتا تو میں ستون تھا اس کے پیچھے ہو کے کھڑا ہوتا تھا. اتنی کبھی جرأت ہی پیدا نہیں ہوئی, کبھی اتنا ہمت نہیں پڑی کہ میں بالکل سامنے سے اور جالیوں کے قریب سے ہو کے گزروں. فرماتے ہیں خود ہی ایک دن اپنی بات بتاتے ہیں کہ ایک دن میں دل میں سوچنے لگا کہ بھئی یہ کیسا میں سخت دل تو نہیں کہیں ہو گیا کہ لوگ دیکھو جالیوں کے قریب سے گزرتے ہیں, اس کو چھو کے گزرتے ہیں, سامنے سے گزرتے ہیں, اور میں بالکل پیچھے سے ہو کے گزرتا ہوں. اگر وہاں پہ جگہ نہ ملے تو کوئی بندہ سامنے آ جائے, اس کے پیچھے سے ہو کے آگے نکل جاتا ہوں کہ دل سخت تو نہیں ہو گیا, تھوڑی سی پریشانی لاحق ہو گئی. تو فرمانے لگے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے آواز آئی ہے جالیوں کے پیچھے سے, اپنے احساسات بتا رہے ہیں. مجھے ایسا لگا کہ پیچھے سے آواز آئی کہ جو ہماری سنتوں کے اوپر اور ہمارے طریقے کے اوپر جتنا قریب ہے وہ ہم سے اتنا قریب ہے, اور جو ہمارے افعال اور اعمال اور سنتوں سے جتنا دور ہے وہ اگرچہ بظاہر کتنا ہی قریب نظر کیوں نہ آ رہا ہو وہ ہم سے اتنا ہی دور ہے. کہنے کے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوگی کہ دل میرا سخت نہیں ہوا, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جانا بھی یہ کوئی قبولیت کا دار و مدار نہیں ہے, یہ کوئی شرف کا دار و مدار نہیں ہے. اصل دار و مدار کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ جڑ جانا, اللہ رب العزت کے احکامات کے ساتھ جڑ جانا. اصل کامیابی یہ ہے. خوابوں کا آ جانا اور خواب کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو بہت بڑا بڑی اور بزرگ سمجھ لینا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. ایک یہ مسئلہ بہت اہم ہے جس کو لے کر ہم بالکل ایک ایسا صبر بنا دیتے ہیں کہ اب تو ہماری ولایت کا کوئی جو ہے نا جھٹلا ہی نہیں سکتا ہماری ولایت کو, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ میری خواب کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. اچھی بات ہے, سعادت کی بات ہے, خوش نصیبی کی بات ہے زیارت ہو جائے, لیکن یہ اس صورت کے اندر کہ جب زیارت ہونے کے بعد انسان اپنے اعمال سے غافل نہ ہو جائے. اگر زیارت ہو جاتی ہے انسان اپنے اعمال سے غافل ہو جاتا ہے, اعمال کے اندر سستی کرنے لگ پڑتا ہے, تو یہ بہت بڑے بوال کی بات ہے, یہ دھوکہ ہے. اس کی اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے بیداری کے عالم میں ہوش و حواس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ جڑ جائے, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے جس کی تعلیمات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اگر ایسا ہے تو زیارت نہیں بھی ہوتی تو بھی بہت بڑی کامیابی ہے. کیونکہ آپ نے حضرت شفیع صاحب کا بات آپ کے سامنے رکھی کہ جو ہماری سنتوں کے اور ہمارے طریقے کے جتنا قریب ہے وہ دور ہوتے ہوئے بھی ہمارے بہت قریب ہے, اور اگر کوئی ہماری سنتوں اور طریقوں سے دور ہے وہ بے شک ہمارے کتنے قریب ہو جائے وہ پھر بھی دوری ہے. اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کے طریقے زندہ کیے جائیں, بجائے اس کی اس بات کے اوپر محنت اور کوشش ہو کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی زیارت ہو. میں نے ایسا کیا کہ زیارت ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی قسمت والوں کا ایک معاملہ ہے, بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کے اپنے اعمال اور افعال ٹھیک ہو جائیں, اس کے اندر سستی نہ ہو, نماز کے اندر, قرآن کی تلاوت کے اندر, اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اپنے اعمال کے اندر آپ علیہ السلام کے طریقے زندہ ہو جائیں. یہ بہت ضروری ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز جس میں ہم بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے آپ علیہ السلام کی زیارت ہو گئی, اس میں آپ علیہ السلام نے مجھے کسی کام کرنے کا حکم دے دیا, کسی کا بھی نہیں معاملہ. اب اس کے اندر بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو کام آپ علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا اگر تو وہ شریعت کے مطابق ہے تو انسان وہ کرے, فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مباح ہے, شریعت کے مطابق ہے,
قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر تو وہ کرے اسے. لیکن اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خواب کے اندر آ کر کسی ایسی بات کا حکم کریں کہ انسان کو ایسا محسوس ہو کہ آپ نے ایسی بات کا حکم کیا ہے جو بظاہر شریعت کے خلاف ہے، تو اس کو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ اس میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اور ہمارے جو بہت سارے پیر اور ولی جن کو ہم مانتے ہیں کہ فلاں بھی ولی، فلاں بھی پیر، فلاں بھی یہ، وہ شریعت کے بہت سارے احکامات اسی بنیاد کے اوپر چھوڑ کے بیٹھے ہیں. ہمیں تو زیارت ہوئی اور زیارت ہونے کے بعد ہمیں یہ بات کہی گئی، اگرچہ وہ شریعت کے خلاف تھی تو لہٰذا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نہیں کر رہے، شریعت چھوڑ کے بیٹھے ہوں. علماء نے یہ بات لکھی ہے، اللہ رب العزت علماء کے اوپر رحمت نازل فرمائے. بہت بڑا احسان ہے علماء کو امت کے اوپر، بہت بڑا احسان ہے ان کی رہنمائی کے بغیر ہم دو قدم نہیں چل سکتے، نہیں چل سکتے. آپ جتنا مرضی برا بنا کہیں ان کو، جتنا مرضی کے اوپر لان تان کریں، ان کے احسان کے نیچے سے نہیں نکل سکتے، جو مرضی کر لیں. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض اوقات انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں اپنے دین کے چلتے ہوئے، وہ انسان کے خواب کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. اب اسے پھر اندازہ نہیں ہوتا، اس کو اٹھ کے وہ خط مند ہو جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتے ہیں، نہیں پتہ چلتا اسے. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے جو خواب میں حکم دیا گیا ہے وہ یوں دیا گیا، حالانکہ وہ حقیقت ہوتی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے شریعت کے خلاف مجھے حکم دے دیا گیا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خواب تو خواب ہے، وہ حقیقت تو نہیں ہے. اور کسی خواب کی بنیاد کے اوپر شریعت کا کوئی حکم نہیں بدلا جا سکتا. شریعت کو بدلنے کے لیے خواب نہیں ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. دین مکمل ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ آج دین کے احکامات مکمل ہو گئے. جو بنیاد تھی دین کی، جو اس کے قواعد و ضوابط تھے، پورے ہو گئے ہیں. اب اس کے اندر پھر تو بدل نہیں ہو سکتا. اگر خواب کی بنیاد کے اوپر ہم شریعت کو بدلنا شروع کر دیں تو شریعت کی بنیاد ہی پہ رہ جائیں، پھر کون سی شریعت باقی رہے گی؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں کچھ اور، ہاں جی مجھے تو خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، ایک فرضی بات کر رہا ہوں، زیارت ہوئی، آپ نے یہ کرنے کا حکم دیا، میں نے کر دیا، ٹھیک ہے. جو کیونکہ شریعت بدل رہی ہے، خواب آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی. دوسرا بندہ اٹھ کے کہتا ہے میں نے فلاں خواب دیکھا، اب وہ مجھے یہ حکم دیا گیا لہٰذا میں یہ کام کروں گا، وہاں سے کچھ اس نے ایک اور حکم بدل دیا، تیسرا اٹھا اس نے ایک حکم بدلا، چوتھا اٹھا اس نے ایک حکم بدلا، کرتے کرتے پوری شریعت بدل کے رکھ دی. اب حقیقت تو ختم ہو گئی شریعت. لہٰذا علماء نے اصول پیدا کیا ہے کہ جب کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر کوئی حکم دیتے ہیں اور وہ عین شریعت کے مطابق ہوتا ہے تو لازمی طور پر اس کو کیا جائے. اللہ رب العزت اس کے اندر رحمتیں اور برکتیں رکھیں گے. اور اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے خواب میں ایسا دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں ہمیں ایسا لگ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا حکم دے دیا، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کے خواب کے اندر ایسا حکم دیا جو بظاہر شریعت کے خلاف ہے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ خواب سے شریعت نہیں بنتی، کیونکہ کھیل نہیں ہے شریعت کہ خواب سے بدل دی جائے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، امام الاولیاء کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ رات کو عبادت میں مصروف تھے تو ایک نور نظر آیا اور آواز آئی کہ عبد القادر نے اتنی محنت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی عبادت کی کہ آج کے بعد اگر تم کوئی نماز نہ پڑھو، کوئی روزہ نہ رکھو، کوئی حج نہ کرو، کوئی زکات نہ دو، کچھ بھی نہ کرو، شریعت کا کوئی حکم نہ مانو، تم پھر بھی جنتی ہو، تم نے کتنی محنت کر لی ہے. تو فرمایا کہ مردود دور ہو جا، دور ہو جا. جب نماز کا، روزے کا، زکات کا اور باقی احکامات کا حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں اٹھا تو مجھ سے کیسے اٹھ سکتا ہے؟ مجھے گمراہ کرنا ہے، دور ہو جائے یہاں سے. زبردست قسم کا بات تھا، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. پھر اس سے بڑا ایک نور اور زبردست قسم کا پھر نور ظاہر ہوا اور پھر آواز آئی عبد القادر
آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو بچ گیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس سے زبردست اور بڑا بات تھا۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اور تو دور ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے میرے علم میں نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ کیونکہ اگر وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے میرے علم نے بچا لیا تو گویا کہ علم کے اوپر انہیں بڑا ناز ہوتا، بڑا فخر ہوتا۔ لہٰذا کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا۔ اس لیے اگر کوئی بات خواب کے اندر ہو، کشف کے اندر ہو، الہام، اور علماء نے لکھا ہے کشف اور الہام تو کافروں کو بھی ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کو بھی ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس کے مطابق اور اس کو دیکھ کر ہم شریعت بدلنا شروع کر دیں، پھر تو کیا نا شریعت کا حال خراب ہو گیا۔ اس لیے شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہوگا جو خواب کی بنیاد کے اوپر بنتا ہے۔ اور بظاہر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام بھی اگر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکم دے رہے ہیں اور ہمیں یہ لگا کہ وہ شریعت کے خلاف ہے، پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے۔ ایک قاضی گزرے ہیں بہت بڑے، ان کے پاس ایک کیس آ گیا، کیس آیا جس کا تھا وہ بھی، جس کے خلاف تھا وہ بھی آیا، دلائل سنے، سب کچھ ہوا۔ وہ فرماتے ہیں دل کے اندر بات ہے کہ میں جو مدعی ہے اس کے حق میں فیصلہ کروں، لیکن میں نے وقت مانگ لیا، میں نے کہا میرا بھائی کل فیصلہ کر لیں گے، ایک دن مجھے اور مل جائے گا تھوڑا سوچنے کے لیے، میں غور و فکر کر لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی رات کو آپ نے السلام کی زیارت کی، اور جب آپ کی زیارت کی تو آپ نے، مجھے ایسا لگا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ تم کرنے لگے تھے وہ غلط تھا، ایسا نہیں، ایسے فیصلہ کرو۔ فرماتے ہیں صبح اٹھا، میں نے سارے غور و فکر کیا، سوچو بچار کی، سب کچھ کیا، سب کچھ کرنے کے بعد میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو مجھے حکم دیا گیا تو شریعت کے خلاف ہے، یہ کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے اس کا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ میں حاکم وقت کے پاس گیا، اس کے پاس جا کے کہا کہ میں تو جو فیصلہ میرے پاس آیا تھا وہ ایسے تھا، ایسے تھا، میں مدعی کے حق میں فیصلہ کرنے لگا تھا، تو اس طریقے سے میں سوچا کل کر لوں گا۔ تو مجھے رات کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور اس میں تو یہ معاملہ ہے، اور مجھے لگ رہا ہے جو زیارت میں حکم دیا گیا یہ بظاہر شریعت کے خلاف ہے۔ اب ایسا کریں کہ علماء کو اکٹھا کریں، علماء کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ ایک مسئلہ رکھیں۔ یہ آج کے دور کے تھوڑے قاضی تھے جو دن میں کیا فیصلہ کر دیا، اپنے خواہشات کے مطابق تو فیصلہ نہیں ہوتے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو حقیقی معنوں میں اس کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں نا فیصلے، میری خواہش یہ ہے، میری بیگم کی خواہش یہ ہے اور میری ساس کی خواہش یہ ہے، تو اس میں آپ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ اب وہ حاکم وقت بھی بڑا دیندار قسم کا آدمی تھا، وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کچھ بھی کروا دیتا۔ اس نے علماء کو اکٹھا کیا، سامنے مسئلہ رکھا کہ یہ مسئلہ ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ سوچو بچار کافی ہوئی، اس میں بڑے بزرگ تھے، عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے بزرگ گزرے، وہ اس کے اندر موجود تھے۔ کافی سوچو بچار کے بعد وہ کھڑا کہا میرا بھائی جو شریعت کے مطابق آپ کو صحیح لگتا ہے وہ فیصلہ کر دیں، باقی اس کا ثواب اور گناہ یہ میری گردن پہ چھوڑ دیں۔ اور وجہ انہوں نے یہی بتائی کہ شریعت کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کو نہیں بدلا جا سکتا، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو آپ علیہ السلام خواب میں آئے اور آپ کو ایسا لگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا فیصلہ کر دو اور آپ کو یہ شریعت کے خلاف لگ رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، نہیں کریں، آپ وہ فیصلہ کریں جو شریعت کے مطابق ہے، کیونکہ خواب کے حوالے سے شریعت کو نہیں بدلا جا سکتا۔ خواب دیکھیے شریعت بدل گئی، ایسا نہیں ہوگا، شریعت اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اور یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، اس کا جو ثواب اور گناہ یہ میری گردن پہ چھوڑ دو، یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جس کو اپنے علم کے اوپر بہت زیادہ رسوخ حاصل ہو، مضبوط علم اس کے پاس ہو، اس کی بنیاد مضبوط ہو، ایسے ہوائی علم اس کے پاس نہ ہو۔
جو آج کل کی بہت بڑے مفسر اور محدث بنے پھرتے ہیں، 2 4 کتابیں پڑھ کے وہ سمجھنے کہ اب تو ہم امام العلماء ہو گئے ہیں. تو نے کہا یہ جس کے پاس مضبوط علم ہوتا ہے، گہرائی کا علم ہوتا ہے، قرآن و حدیث، امام بخاری کشف ہو گیا ہے، خواب میں آ گیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ امام بخاری نے یہ حدیث جو ہے نا یہ غلط دی ہے. عجیب بات ہے بھائی، تم کون؟ اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنے مقام کو دیکھو، مقابلہ کس سے جا کے کر رہے ہو؟ مجھے تو یہ خواب آئی ہے یا مجھے تو یہ کشف ہو گیا ہے کہ امام مسلم نے یہ جو حدیث دی ہے نا، یہ حدیث جو ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط انہوں نے حدیث نقل کر دی ہے. کیا بیتی کے شور ہو. تو انہوں نے کہا جی جس کے پاس مضبوط علم وہ یہ بات کر سکتا ہے، میرے گھر میں پیش ہو کے آپ میرے فیصلہ لہٰذا اسی کو فیصلہ کرو. موٹی موٹی چیزیں آپ نے اسلام میں خواب کے حوالے سے کسی بات فیصلہ کرو. پہلی بات یہ اس کی کہ جو حکم شریعت کے مطابق ہوگا عمل اسی کے اوپر ہوگا. اگر سے آپ نے اسلامی آج تک ہمیں ایسا لگے کہ آپ نے حکم ایسا دیا جو شریعت کے خلاف ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ خوابوں کے اوپر اور الہام کے اوپر اور کشف کے اوپر جو ہے نا وہ شریعت بدلی نہیں جا سکتی، شریعت کی جگہ پر قائم رکھتی ہے. تیسری بات یہ سمجھا دی کہ آپ نے اسلام کو خواب میں دیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کرنا، جسارت کرنا، اس کی محنت کو صحیح کرنا، میرا خیال ہے کہ مناسب بات نہیں ہے. کیونکہ ہم اگر اپنے اعمال کی طرف نظر دوڑائیں اور اپنے افعال کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ بہت بڑی ضرورت کی بات ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ اپنے اعمال اور افعال کے اندر سنت طریقوں کو زندہ کرنا. چوتھی بات کہ اگر خواب برا آ جائے تو حکم یہ ہے کہ انسان جاگ جائے تو بائیں جانب 3 دفعہ چٹکار دے، ایسے کر دے اور پھر کروٹ تبدیل کر کے پھر سو جائے. اللہ کی رحمت سے امید دوبارہ ایسے خواب نہیں ہے. اور اگر اچھی خواب آ جائے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ جو آپ کے بہت محبت کرنے والے، آپ کے بہت پیارے اور مخلص ہیں آپ کے ساتھ، آپ سے ان کے سامنے اس کا ذکر کریں تاکہ اس کی وہ کوئی اچھی تعبیر بیان کر سکیں، کوئی اچھا اس کا نتیجہ نکال سکیں، کیونکہ اس کے بھی بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ان کے سامنے آپ ذکر کریں، ہر ایک کے سامنے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ علیہ السلام کے سامنے جب کوئی صاحب آ کر اپنا خواب بیان کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام عموماً اس کو جو دعا دیا کرتے تھے اس کا عموم ہے مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی جتنی خیریں ہیں وہ آپ کو نصیب کر دے، اور اس کی جتنی برائیاں ہیں اور شر اللہ رب العزت اس سے آپ کی حفاظت فرما دیں، اور ہمارے دشمنوں سے بھی ہماری حفاظت فرما دیں اس کے ذریعے. اس طرح کی آپ علیہ السلام اس کو دعا دیا کرتے تھے. تو اس لیے جو اچھا خواب ہے وہ اپنے اچھے لوگوں کو، محبت کرنے والے لوگوں کو بیان کر دینا چاہیے. جو برا ہے اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، وہیں پہ دھتکار کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ سے تبدیل کر کے وہاں پہ پھر سو جانا چاہیے. یہ خواب کے حوالے سے کچھ چھوٹی موٹی باتیں اس کی تھی. انشاءاللہ اگلے دن سے موضوع کو تبدیل کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے.